بھول ارشاد ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی فرضیت تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت کا بیان فرمایا کہ اس میں بندوں پر روزے فرض کیے گئے، یعنی اس امت پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ بھی ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرما دیا کہ یہ روزے کو نئی عبادت نہیں بلکہ تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، ان پر بھی فرض تھے۔ احادیث طیبہ کے اندر بھی روزے کی فرضیت موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی کئی احادیث کے اندر جو ہے وہ روزے کی ترغیب دلائی ہے، اور رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی شخص اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا تو اس کے لیے وعید بھی آئی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، صحیح ابن خزیمہ کی اور دیگر احادیث کی کتاب جیسے صحیح ابن حبان ہے، مسند بزار ہے، اس میں حدیث ہے حضرت جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر میں نماز ادا کروں، میں روزہ رکھوں اور رمضان کے روزے رکھوں اور ساتھ میں اس کے راتوں کا جو قیام ہے وہ بھی کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا شمار صدیقین اور شہداء کے اندر ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ جو مشہور حدیث ہے، امام حاکم نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے کر آئے اور اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ جب آپ پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آمین کہا، پھر دوسرے پر آپ نے قدم رکھا تو پھر آپ نے آمین کہا، تیسرے پر چڑھے تو پھر آپ نے آمین کہا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی بات ہم نے نہیں سنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے حاضر ہو کر یہ عرض کی تھی کہ وہ شخص دور ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی اس کے لیے وعید کے الفاظ ہیں کہ جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ تو اس پر میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ شخص دور ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، تو میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا، تیسری سیڑھی پر چڑھا، تو جبریل امین نے کہا کہ وہ شخص دور ہو کہ جس کے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپا آئے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے، تو میں نے کہا آمین۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے فرمایا کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، تو ایسا شخص کے روزہ چھوڑنے کی وجہ سے یا روزہ رکھنے کے باوجود گناہوں میں مبتلا ہو گیا، تو اگر ان بنیادوں پر وہ اپنی مغفرت نہ کروا پایا، یعنی ایسے کاموں میں مبتلا رہا کہ جو اس بات کے منافی ہیں کہ جس کے ذریعے بندہ مغفرت کروا سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکے، ایسے کام وہ کرتا رہا، تو پھر اس کے اوپر یہ وعید ہے کہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی دعا پر آمین کہا ہے۔ دعا کرنے والا کون ہے اور آمین کہنے والا کون ہے کہ جس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی بے شمار وعیدیں بزرگوں کے اقوال کے اندر موجود ہیں، حکایات کے اندر موجود ہیں کہ بزرگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو لوگ روزہ چھوڑنے والے، رمضان کے اندر گناہوں میں مبتلا ہونے والے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کس طریقے سے ان کو دیکھا کہ وہ عذابات کے اندر مبتلا تھے۔ تو اس طرح رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے کی جہاں فضیلتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو ہے وہ احادیث قدسیہ موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر عمل کی جزا ہے لیکن روزے کی جزا میں خود دوں گا، اور بعض کے اندر ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں۔ تو روزہ وہ عمل ہے چونکہ ہر ایک کو بتایا نہیں جا سکتا، چھپی ہوئی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، بلکہ صفائی جو ہے وہ شریعت کو مطلوب ہے۔ اسلام کو منہ کی صفائی، جسم کی صفائی، بالوں کی صفائی، کپڑے کی صفائی، ہر چیز کی صفائی پسند ہے۔ منہ سے بو نہیں آنی چاہیے، مسجد کے اندر جس منہ کے اندر بو ہو تو مسجد کے اندر آنا ممنوع ہے، لیکن افطار کے وقت بندے کے منہ کے اندر جو بو پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ سے اس کے منہ کے اندر بو پیدا ہو گئی، تو احادیث طیبہ کے اندر ہے کہ لخلوف فم الصائم اطیب من ریح المسک عند اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بندے کے منہ سے جو روزے کی وجہ سے بو آتی ہے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے والے پسند ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل، اگر آج تک سستی رہتی تھی تو ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے کہ رمضان المبارک پانے میں اگر کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ عز و جل خوب اپنے رب عز و جل کی عبادت کر کے اسے راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔